أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 16 تا 25 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ ان تین چیزوں کی قسم کھا کر، شفق کی، رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، ان کی قسم کھا کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس طرح شفق کا آنا رات کے وقت جو ہے وہ یقینی ہے، اور رات جب آتی ہے تو ہر چیز اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف سمٹ آتی ہے، اور چاند جو ہے وہ چھوٹے سے ٹکڑے سے جو ہے شروع ہو کر ماہ کامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح اے انسان، تجھے بھی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف چلتے چلے جانا ہے، اور آخرکار اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ جس طرح ان چیزوں کو قرار نہیں ہے، یہ بدلتی رہتی ہیں، تغیر رونما ہوتا رہتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے نطفے سے اس کا آغاز ہو کر ایک بچہ، پھر ماں کے پیٹ سے ایک بے بس بچے کی شکل میں باہر آنا، پھر بڑھتے چلے جانا، عالم شباب کو پہنچنا، پھر بڑھاپا، پھر موت۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں ضرور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جانا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات کا یقین کر کے تم اللہ کے تابع فرما کیوں نہیں بنتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ کیا ہو گیا؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے واللہ اعلم بما یوعون، جو کچھ جو ہے اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ تکبر، یہ تکذیب، یہ کفر، یہ نفاق، یہ شرک جو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، عملی طور پر جن کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دے۔ انہیں عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، یوم حساب کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں۔ اللہ سے دعا کر ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کفر، شرک، نفاق سے، سرکشی اور بغاوت سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔